الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں کو الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، مباشرت کرنا. ہن وہ لباس لکم تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ اور تم لباس لہن ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم اللہ نے جان لیا ہے کہ تم کنتم تختانون تم خیانت کرتے تھے انفسکم اپنی جانوں سے. فتاب علیکم تو اس نے تم پر مہربانی کی، تمہاری توبہ قبول کی. وعفا عنکم اور تم سے درگزر کیا. فالآن اب باشروہن تم مباشرت کرو یعنی تعلقات ان سے قائم کرو. وابتغوا اور طلب کرو ما کتب اللہ لکم جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے. وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے من الفجر فجر سے. ثم اتموا الصیام پھر تم پورا کرو روزوں کو الی اللیل رات تک. ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو یعنی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرو. وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو فی المساجد مسجدوں میں. تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها تم ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتہ اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. احل لکم حلال کر دی گئی ہیں لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی راتیں اور الرفث مباشرت کے لیے تعلقات قائم کرنے کے لیے الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف. ہن وہ لباس لکم تمہارا لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لہن ان کا لباس ہو. علم اللہ جان لیا ہے اللہ نے انکم کنتم کہ تم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنی جانوں سے.
فتاب علیکم تو اس نے تم پر مہربانی کی، وعفا عنکم اور تم سے درگزر کیا، فالآن اب باشروہن تم تعلقات قائم کرو، مباشرت کرو ان سے، وابتغو اور طلب کرو ما کتب اللہ لکم جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید داغا، من الخیط الاسود سیاہ داغے سے، من الفجر فجر سے یا فجر تک، ثم اتم الصیام پھر تم پورا کرو روزوں کو، روزے کو الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، یعنی ان سے تعلقات اپنی بیویوں سے نہ قائم کرو، وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں یا جہنم سے بچ جائیں۔ اسلام ایک یہ جو ہمارا مذہب اسلام دین ہے نا، یہ فطرت کے مطابق ہے، انسان کی فطرت کے مطابق۔ جو پہلی امتیں تھیں ان کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ روزہ جب تک وہ جاگتے رہیں سوئیں نہیں اس وقت تک وہ کھا پی سکتے تھے، جب وہ سو جائیں تو اس وقت ان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اسلام کی ابتدا میں اسی طرح چلتا رہا، یعنی روزے جو ہے وہ اسی طرح چلتے رہے کہ عشاء کے وقت تک، کیونکہ اس وقت عشاء کے بعد سب لوگ سو جاتے تھے، تو عشاء کے وقت تک جو جاگتا رہتا وہ کھا پی سکتا، اپنی بیوی کے پاس جا سکتا، تعلقات قائم کر سکتا۔ یہ ایک فطرتی مذہب ہے، اور اسلام نے جو حلال چیزیں رکھی ہیں وہ یہاں بیان کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تو لیکن جب سو جاتا پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا اس کا۔ یہ آیت کریمہ حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ دو تین روایتیں مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہوا یہ کہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے یا کوئی چیز اگاتے، سارا دن کام کرتے رہے، بڑی گرمی مشقت کا روزہ، شام کے وقت گھر آئے، گھر میں آ کے کہنے لگے بیوی سے کچھ کھانے کو ہے، کہنے لگے گھر میں تو کوئی نہیں، میں کسی سے کچھ لے کر آتی ہوں، آپ تھوڑی دیر رک جائیں۔ وہ ایسے ہی لیٹے اور سو گئے، یعنی مغرب کے بعد تھکے آ رہے تھے بیچارے، لیٹ گئے اور سو گئے۔ بیوی جب کچھ لے کے آئی تو دیکھا سو گئے تو پریشان ہو گئی۔ اب وہ اٹھ کے کچھ کھا نہیں سکتے تھے، نہ ان کو اٹھا کے کچھ کھلایا جا سکتا تھا۔ اگلا روزہ بھی اسی طرح شروع ہو گیا، کچھ کھائے پیے بغیر ہی، کچھ کھایا پیا نہیں، اگلا روزہ پھر شروع ہو گیا۔ جب دوپہر کا ٹائم ہوا تو وہ کام کر رہے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت سے غش کھایا اور بے ہوش ہو گئے۔ بار بار اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا رہا، تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسرا، کچھ صحابہ جو ہیں، ظاہر ہے یہ انسانی فطرت ہے، بالغ مرد شادی شدہ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، تو
کچھ صحابہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے اور حضرت ابی بن کعب یعنی کبائر صحابہ بڑے صحابہ جن کا نام ہے ان کا ذکر ہے کہ ان سے بھی یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر بیٹھے اور پریشان رہے، خاموش رہے۔ اگلا سارا دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے، نماز یعنی کہ گھر گئے ہی نہیں، بار بار یہی کہ کیسے پوچھوں، کیا کروں، کیا ہوگا۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور اللہ نے یہ کرم کیا امت مسلمہ پہ، یہ بہت بڑا احسان کیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے لیے روزوں کی راتیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، کہ اب ساری رات تمہارے لیے ہے، سو اٹھو کھاؤ پیو موج کرو، یہ سارا کچھ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کر بیٹھتے تھے، یعنی خیانت کرنے سے مراد کہ اب انسان ہیں ان سے یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر وہ ایک حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان کا ذکر آتا ہے، بڑے غریب سے صحابی تھے۔ تو آئے وہ اللہ کے نبی اور اس میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ روزے کی حالت میں تھے تو اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر بیٹھے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے، رات والا مسئلہ نہیں کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو تباہ و برباد ہو گیا، میرا تو کچھ نہیں بچا، یعنی جیسے کہ ہوتا ہے نا بندہ شور کرتا ہے بار بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی بس غلطی ہو گئی ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے مجھ سے۔ یعنی یہ دیکھیں اللہ نے ایک حلال کام سے بھی روک دیا روزے کی حالت میں۔ تو یہاں اس سے یہ چیز سمجھانا تھا کہ اگر تم سے ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے، کفارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہتے جی کہاں، میرے پاس کہاں غلام، کھانے پینے کو کچھ نہیں، غلام کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر 2 مہینے کے روزے اکٹھے رکھ سکتے ہو؟ کہتے جی ایک روزہ برداشت نہیں ہوا مجھ سے، 2 مہینے کے روزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کچھ کھلا دو، 60 مسکینوں کو کھانا۔ کہتے جی مجھ سے مدینہ کے اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اچھا یہ بات جو ہے انہوں نے اس وقت نہیں کہی، یہ ہوا کیا کہ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا، بڑا سا ٹوکرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ کیس کدھر ہے بھائی، ادھر آئیں۔ وہ آئے جی اللہ کے نبی، اچھا یہ اٹھاؤ اور جا کے غریبوں مسکینوں میں جا کے دے دو۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ مدینے کے اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں، تو میں کیسے غریبوں کو دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں اتنا بے ساختہ اتنا مسکرائے کہ آپ کے یہ داڑیں جو ہے نا یہ بھی نظر آنے لگ گئی، کبھی آپ اس طرح مسکرائے نہیں تھے، یعنی اس کی بات پہ اتنا مسکرائے آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ بھائی گھر جا کے خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی، اگر روزہ اس طرح توڑتا ہے بندہ، اس طرح ٹوٹ جائے روزہ تو یہ روزے کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ۔ ہاں ویسے بندہ جو ہے سو گیا، احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ صحیح حدیثیں ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا غسل کرو روزہ پورا کرو۔
بے اختیار یعنی سوتے ہوئے معاملہ ہوا، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ صحابہ نے یہ رات کا معاملہ جو تھا اللہ نے ان کے لیے حل کر دیا، اور ساتھ میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ لباس ہمارا جسم سے الگ ہو جائے تو ہم لوگوں کو کیا دکھائیں؟ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو جب یہ ایک دوسرے کے پاس ہوں گے تو ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، تو پھر ایسی حالت میں روزوں کی راتیں اللہ نے ان کے لیے حلال کر دی۔ آگے فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی پہلے تو یہ نہیں تھا کہ ایسے بندہ جو ہے وہ میاں بیوی تعلقات رات کو قائم نہیں کر سکتے تھے، رات کو کھا پی نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اب اگر ایسا کرو تو اللہ سے اپنے لیے اولاد جو ہے وہ مانگ سکتے ہو جو تمہیں چاہیے، یعنی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ یہ بھی ایک حدیث کے اندر اس کے بارے میں بھی ایک عجیب سی بات ملتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، حاتم تائی کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور سخی آدمی، بڑی سخاوت کرنے والا، اکثر کہا جاتا ہے حاتم تائی جی وہ ایسا تھا، اس کے بڑے قصے ہوتے ہیں۔ ان کے بیٹے تھے، اس کے بیٹے تھے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا پہلے ہی، وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو عدی مسلمان ہوئے، تو انہوں نے جب یہ آیت سنی نا تو انہوں نے کیا کیا، صبح آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا جو ہے نا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا کہ جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ کالا دھاگا ہے اور یہ سفید ہے، کیونکہ اس وقت اس طرح کی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، تو میں اس وقت تک کھاتا ہی رہا یہاں تک کہ دن چڑھ گیا، پھر مجھے پتہ چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ اگر ہم فجر کے قریب اٹھے نا اور کسی اونچی جگہ پہ ہوں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ایک سفید سی پٹی نکل رہی ہوتی ہے، سفید سی پٹی لکیر جیسے لائن سی ایک نکل رہی ہوتی ہے، اور یہ میں نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے جہاز میں بیٹھے ہوئے دیکھا، ہم یعنی کویت سے سفر کرتے ہوئے پاکستان آتے ہوئے، کیونکہ ادھر ابھی رات تھی پاکستان میں دن نکل رہا تھا، تو ایسے سفید سی لائن جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تھا کہ اس وقت فجر نمودار شروع ہوتی ہے جس کو سفید دھاگا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، اور یہاں صاف واضح کر دیا من الفجر، یعنی جب فجر کا ٹائم ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک حضرت بلال پڑھتے تھے اور دوسری حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما، دونوں یہ اذانیں پڑھتے تھے، دوسری اذان وہ پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلال اذان دے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، جب عبداللہ اذان شروع کرے اس وقت کھانا چھوڑ دو۔ وہ پہلی اذان اور دوسری اذان کے درمیان تقریباً فرق اتنا سمجھ لیں کہ 35 سے 40 منٹ کا، کہ ایک اونچی سی پہاڑی تھی اس کے اوپر کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، اور چڑھنے اور اترنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا وہ لگا لیں۔ تو اللہ نے فرمایا ثم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب سفیدی فجر کی سفیدی نمودار ہو جائے تو اس وقت تمہارے لیے یہ واضح ہو جائے گا اب تم نے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، ہر معاملات کر سکتے ہو۔ ایک چیز اور اس میں مسئلہ ہے، ایک بندہ جنابت کی حالت میں جنبی ہے، شادی شدہ ہے یا ویسے بالغ ہے، تو ویسے اطلاع ہو جائے یا جنابت کی حالت میں ہو اور اس نے روزہ رکھنا ہے تو پہلے نہائے گا تو روزے کا کھانے پینے کا ٹائم چلا جائے گا،
تو اس کے لیے واضح حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا، سوال کیا، تو آقا نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ میں نے پہلے کھانا کھا لیا یعنی روزہ رکھ لیا اور اذان فجر کی ہو چکی تھی تب میں نے غسل کیا، یعنی اگر میں غسل کرنے شروع کر دیتا تو پھر میں سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایسی حالت میں بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، اب اس روزے کو رات تک پورا کرو۔ رات سے مطلب ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں مختصر آپ کو بتا دوں۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اب بندہ رات کو کھا کے سو جائے جی مجھے تو بھوک نہیں ہے تو میں ضرور سحری کے وقت اٹھوں گا، میں جب فجر کی اذان ہوگی نماز پڑھ لوں گا، چلیں بعد میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا، نیند پوری کر لیتا ہے۔ لیکن جو سحری ہے نا اس کے اندر برکت ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سحری یعنی فجر کے قریب کا جو ٹائم ہے نا اس وقت کرنی زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ نہیں گھنٹہ دو گھنٹے پہلے کر لیں، نہیں، یا رات کو ہی سونے سے پہلے، جیسے اکثر لوگ، کئی لوگ جو ہیں 12-1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، کھایا پیا بس اس کے بعد سو گئے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب تک میری امت کے اندر افطاری جلدی کریں گے، یعنی سورج غروب ہو جائے فوراً، کیونکہ یہودیوں کے اندر تھا کہ وہ افطاری جو ہے جب خوب اندھیرا چھا جاتا تو تب افطاری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں فرمایا کہ جب تک میری امت کے اندر افطاری جلدی کریں گے، جلدی سے مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، نہیں، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد جب کر لیں گے تو یہ امت بھلائی پہ رہے گی، خیر پہ رہے گی۔ تو ساتھ میں آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اعتکاف کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں سے کل انشاءاللہ جو کل کا سبق ہوگا اگلی آیت، اور یہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف یہ رمضان کے ساتھ مسئلہ ملتا جلتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل یہاں سے آگے اور اگلی آیت کا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔